نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ یا شفیع المذنبین۔ دوستو، الحمدللہ آج ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے دین کو سیکھنے اور سکھانے کا، جس میں محرم الحرام کی یہ یوم عاشور جا رہے ہیں، پہلا عشرہ جا رہا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ اس کو امام علی مقام سید الشہداء مظلوم کربلا راکب دوش مصطفیٰ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ نسبت ہے۔ تو کربلا کے اندر جو واقعہ پیش ہوا، جو رونما ہوا، ہم یہ چاہتے ہیں کہ دوستوں کے سامنے اصل حقائق جو ہیں وہ آسان اور بالکل ہی صحیح انداز میں پہنچنے چاہیے۔ کربلا کا جو پس منظر ہے پہلے ہم اس کو انشاءاللہ عرض کریں گے، اور اس پس منظر کے بعد انشاءاللہ جو کربلا کے اندر واقعات ہوئے، پھر کربلا کے بعد کوفہ میں، دمشق میں جو کچھ ہوا، پھر اس کے بعد وہاں سے دمشق سے جو آل رسول کی واپسی مدینہ شریف تک ہوئی، اور اس کے بعد کافی یہ دوستوں کے ذہن میں سوال ابھرتا ہے کہ جی وہاں پر جو امام علی مقام کے خلاف جنہوں نے جنگ لڑی تو وہ تو دنیا میں آسانی کے ساتھ رہے، ان کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو ہم کوشش کریں گے کہ ان میں سے کچھ جو بدبخت اس جنگ میں شامل تھے تو ان کا بھی انجام آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے دشمنوں کو نہ تو دنیا میں چھوڑتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو سب سے پہلے یہ بات شروع کہاں سے ہوئی؟ یہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ہم اس بات کو شروع کرتے ہیں۔ تقریباً 40 سال مسلسل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے اندر آپ امیر رہے ہیں۔ پہلے جو 20 سال تھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں یہ دمشق کے گورنر تھے۔ اس کے بعد جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ رونما ہوا، پھر خلیفہ بنے حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم، تو ان کے ساتھ حضرت معاویہ کی جو لڑائی جنگیں وغیرہ ہوئی ان کو ہم نہیں ذکر کرتے، ہمارا مقصد صرف واقعہ کربلا کو بیان کرنا ہے۔ تو اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 5ویں خلیفہ راشد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے، اور وہ 6 ماہ خلیفہ بنے۔ خلیفۃ الرسول تھے، وہ امیر المومنین تھے، اور وہ خلفائے راشدین میں ہی شامل ہیں۔ ان کے اگر 6 ماہ نکال لیے جائیں تو جو حدیث مبارک بڑی مشہور ہے کہ میرے بعد حضور نے فرمایا، اس کا مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ 30 سال تقریباً خلافت راشدہ رہے گی، اس کے بعد جو ہے وہ پھر بادشاہت ملوکیت شروع ہو جائے گی، تو وہ 6 مہینے حضرت امام حسن کے شامل کرنے پڑتے ہیں۔ اس کے بعد امام حسن نے جب دستبرداری کی اور حضرت معاویہ کے حوالے کر دی تو حضرت معاویہ جو تھے ان کے زمانے سے پھر ملوکیت شروع ہو گئی، یعنی شہنشاہی نظام، بادشاہی نظام جو تھا وہ شروع ہوا، اور تقریباً 20 سال تک پھر اسی یعنی حالت میں کہ آپ جو تھے حضرت معاویہ یعنی امیر دمشق سے پھر وہ پوری سلطنت اسلامیہ کے کافی علاقوں بلکہ زیادہ تر علاقوں کے وہ امیر بنے۔ تو یہ سن 60 ہجری کی بات ہے، رجب کا مہینہ تھا، اور دمشق کے اندر ہی حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں صحابی ہیں، اور ان کا وصال ہوا لقوے کی حالت میں، رجب کا مہینہ تھا، اور ان کی وصیت کے مطابق اور ان کے حکم نامے کے مطابق ان کے بیٹے یزید کو باقاعدہ طور پر امیر مقرر کر دیا گیا۔ یہاں پر میں ایک بات اور بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش تھی اپنی حیات ظاہری میں کہ مدینہ کے لوگ،
مکہ شریف کے لوگ اور دیگر جو اسلامی سلطنت کے یعنی شہروں میں بڑے بڑے کبار صحابہ کرام رہتے ہیں، یا پھر تابعین کی بھی ایک جماعت شروع ہو گئی تھی، تو وہ لوگ جو ہیں یزید کو ان کے بعد ولی عہد کے طور پر جانے، لیکن کافی سارے صحابہ کرام نے حضرت معاویہ کو اس طرح کے مشورے بھی دیے کہ آپ ان کو ولی عہد مقرر نہ کریں، کیونکہ اس طرح کا پہلے نظام نہیں ہے۔ آپ کی وفات کے بعد جس کو منظور ہوگا اللہ کو اور جس طرح مسلمان چاہیں گے جس کو امیر مقرر کر لیں گے، لیکن ان کی خواہش تھی بہرحال، اور اسی طرح ہی ہوا کہ ان کی وفات سے پہلے انہوں نے باقاعدہ ولی عہد کے طور پر، پھر اس کے بعد انہوں نے یہ وصیت لکھی کہ میرے بعد جو میرا نائب اور خلیفہ اور امیر ہوگا وہ یزید بن معاویہ ہوگا۔ اب جب رجب شریف کے مہینے میں ان کی وفات ہوئی تو بعض لوگوں نے کہا کہ یزید اس وقت موجود ہی نہیں تھا، اپنے والد کی وفات کے وقت دمشق میں نہیں تھا، اور بعض نے کہا وہ تھا۔ زیادہ صحیح روایت یہی ہے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہو رہا تھا تو وہ باہر کے علاقوں میں عیاشیوں میں مصروف تھا۔ بہرحال جو بھی تھا تو حضرت معاویہ کے بعد اس نے اپنی تخت کو سنبھالا اور وہ باقاعدہ طور پر اس نے حکم نامہ جاری کر دیا کہ میں امیر ہی ہوں۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی زندگی میں اس بات کا احساس تھا کہ میرے بعد میرے بیٹے کو کبار صحابہ کرام، خاص طور پر حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے ساتھ اگر تم بیعت لینا چاہو ان سے تو حسن سلوک کا برتاؤ کرنا، ان کے ساتھ سختی سے پیش نہیں آنا۔ یہ تیری بیعت مجھے لگتا ہے کہ نہیں کریں گے، لیکن ان کے ساتھ سختی نہ کرنا۔ اچھا، تو وقت گزرتا رہا۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہما، یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے بیٹے حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال پہلے ہو گیا، لیکن حضرت معاویہ کے وصال تک حضرت عبداللہ بن عمر بھی حیات تھے، عبداللہ بن زبیر بھی موجود تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ تو جب یزید امیر بنا تو اس نے سب سے پہلے وہاں دمشق کے لوگوں سے بیعت لی، اور اس کے بعد اس نے خط لکھے تمام جو مکہ المکرمہ مدینہ شریف میں جہاں اس کے گورنر تھے سب کو، کہ بھی اطلاع کی کہ حضرت معاویہ کا وصال ہو گیا، ان کا انتقال ہو گیا، اور میں اس وقت امیر بن چکا ہوں، اور جتنے بھی وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، بصرہ ہو گیا، جہاں بھی رہتے تھے، کوفہ، سب سے بیعت لی جائے۔ تو اس نے مدینہ شریف کے گورنر کو بھی خط لکھا۔ اس وقت مدینہ منورہ میں گورنر جو تھا وہ ولید بن عقبہ تھا۔ اچھا، وہ شریف النفس انسان تھا، شریف الطبع تھا، اس کی طبیعت میں کوئی لڑاکا پن نہیں تھا، اس کی طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ تھا، سمجھدار انسان تھا۔ تو یزید نے جب خط اس کے پاس بھیجا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے مدینہ میں رہنے والے عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت امام حسین کو بلا کے ان سے میری بیعت لو، اور اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر وہ بیعت نہیں لیتے، نہیں کرتے، مجھے امیر نہیں مانتے، تو پھر ان کے ساتھ سختی کرو، سختی سے نمٹا جائے۔ یعنی یہ تبری نے، ابن اسیر نے، ابن خلدون نے، وغیرہ وغیرہ جتنی بھی ہیں، علامہ یعقوبی ہو گیا، انہوں نے اپنی اپنی تواریخ کے اندر اسی طرح کے الفاظ، یعنی وہاں سے عربی میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کے ترجمے میں یہی ہمیں ملتا ہے۔ اس نے کہا سختی کرو ان کے ساتھ، ان سے یعنی بہر صورت بیعت لینے کی کوشش کرو تاکہ یہ مجھے امیر مان لیں، کیونکہ پتہ تھا اسے، اور حضرت معاویہ نے بڑی کوششیں کی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس اپنی کوشش میں بارآور نہ ہوئے۔ تو بہرحال جب مدینہ کے گورنر کے پاس خط پہنچا تو وہاں کا ولید بن عقبہ گورنر مدینہ تھا، تو اس نے جب خط دیکھا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا،
اور اس نے کہا کہ بھائی ان لوگوں سے بیعت لینا تو بہت مشکل کام ہے، میں ان سے کیسے بیعت لوں گا؟ تو اس نے مروان بن حکم کو، جو بنو امیہ کا بندہ تھا، اور اس کو اگرچہ اس کی آپس میں رنجشیں بھی تھیں، اختلافات تھے، لیکن اس نے کہا کہ اسی کو میں بلا کے مشورہ کرتا ہوں کہ میں ان سے بیعت کیسے لوں۔ تو چنانچہ اس نے ان کو بلایا، مروان نے، ولید نے مروان کو بلایا۔ اچھا، یہاں پر یہ مروان جو ہے، یہ مروان بن حکم، یہ یوں سمجھیں کہ بھی دین اسلام میں فتنہ پروری کا ایک بہت بڑا آلہ کار اور سبب ہے، اور یہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں امام نسائی نے، ابو داؤد نے اس حدیث کو روایت کیا حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتی ہیں کہ جب مروان کے باپ حکم پہ آقا کریم علیہ السلام نے لعنت بھیجی تھی، تو اس وقت یہ اپنے باپ کی پیٹھ میں موجود تھا، تو اس لعنت کا یہ بھی مستحق ہوا، اور حضور کی بھیجی ہوئی لعنت اس پہ بھی پڑی۔ اور جب یہ پیدا ہوا اور آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضور اس کے منہ میں جو ہے نا آپ لعاب دہن ڈالیں، اور یعنی کہ کوئی کھجور، حضور کی عادت مبارکہ تھی، اور مدینہ شریف کے صحابہ سارے اپنے بچوں کو حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے، تو گھٹی کے لیے، جس کو ہم اپنی زبان میں تحنیک اور گھٹی کہتے ہیں، اس گھٹی کے لیے، تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو گرگٹ کا بیٹا گرگٹ ہے۔ اس وقت حضور نے اس مروان کو کہا، اب اس کا پس منظر کیونکہ بتانا ضروری تھا، تو اس مروان کو ولید نے بلایا۔ اب ولید نے اسے کہا کہ بھائی حضرت معاویہ کا انتقال ہو گیا، اور یہ میرے سامنے خط پڑا ہوا ہے، اس خط میں دیکھو وہ کہتا ہے کہ عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر اور حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بیعت لو۔ اب تم کیا کہتے ہو، میں کس طرح بیعت لوں، میں کیا کروں؟ تو جب اس نے مشورہ کیا، ظاہر ہے یہ تو شیطان تھا، اہل بیت کا مخالف تھا، اور اس کی اگر میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں، تفصیل میں جائیں کہ یہ کتنا اس کے دل میں بغض رسول اور بغض اہل بیت تھا، تو یہ بہت سارا طویل سلسلہ ہو جائے گا، کسی اور نشست میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس کا بھی ذکر آ جائے گا، تاکہ واضح ہو جائے گا کہ یہ واقعی یعنی یہ فتنہ پرور انسان تھا۔ اس نے ولید کو کہا کہ دیکھو فوراً پہلی فرصت میں ان کو تم اپنے پاس بلاؤ، اگر وہ بیعت کر لیں تو ٹھیک ہے، اگر بیعت نہ کریں تو ان کو اسی جگہ بند کمرے میں قتل کر دو، سر تن سے جدا کر دو، اگر وہ یہاں سے چلے گئے پھر تیرے قابو کبھی نہیں آنے والے، یہ ہرگز ان کو مہلت نہ دو۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں بلاتا تو ہوں، میں انہیں ضرور کہوں گا، لیکن یہ تیری بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ اگر وہ نہ مانے تو میں انہیں قتل کروا دوں، نہیں اس طرح تو نہیں ہوگا۔ اس نے کہا نہیں، میں تمہیں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسی طرح کرو اور میرے سامنے بلاؤ، ورنہ میں ساری رپورٹ یزید کو تیرے خلاف لکھ دوں گا۔ چنانچہ اس نے ایک بندہ بھیجا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لیے۔ تو جب بندہ امام حسین کی بارگاہ میں بلانے کے لیے گیا، بے وقت بلانے کے لیے گیا، تو امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہوا، بلکہ آپ نے یہ بھی سمجھا کہ شاید کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہوگا، جس کی وہ مجھے خبر دینا چاہتا ہے۔ تو آپ نے چند ساتھیوں کو ساتھ لیا، آپ نے فرمایا تم میرے ساتھ چلو، میں گورنر ہاؤس جاتا ہوں، وہاں کمرے میں اس سے میری ملاقات ہوگی، تم جب تک میں باہر نہ نکلوں تم نے کمرے کے دروازے پہ ہی رہنا ہے، اور اگر تم دیکھو کہ میری آواز بلند ہو رہی ہے تو تم فوراً اندر آ جانا۔ اچھا، اب یہاں سے امام علی مقام جو تھے وہ گورنر کے، مدینہ کے گورنر جو تھے ولید بن عقبہ، ان کے پاس چلے گئے۔ جب وہاں پر پہنچے اس نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو کمرے میں لے گیا، بٹھایا، اور اس نے سب سے پہلے حضرت معاویہ کے وفات کی اطلاع کی۔ تو آپ نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس کے بعد اس نے کہا جی، دوسری خط اس نے سامنے رکھا یزید کا، اس نے کہا کہ جی یزید نے اپنے آپ کو امیر بنا لیا ہے، اور اب وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کو امیر مانیں اور اس کی بیعت کر لیں۔ تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ولید تم کیسی باتیں کر رہے ہو، میں اکیلے اس کی کیسی بیعت کروں گا، میں تو ہرگز اس کی بیعت کے روادار نہیں، میں تو اس کی بیعت نہیں کرنے والا۔ اس نے کہا جی اس کا حکم ہے، آپ نے فرمایا اگرچہ اس کا حکم ہے لیکن میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کروں گا۔
اور اس نے کہا کہ نہیں جی آپ بیعت کریں۔ آپ نے فرمایا دیکھو میں بیعت نہیں کرنے والا، پہلے تو مدینہ شریف کے جو صحابہ رہنے والے ہیں دوسرے لوگ ان میں تم یہ بات پہنچاؤ، جو ان کا فیصلہ ہوگا میں اس کے بعد اپنا فیصلہ میں بھی کر لوں گا۔ تو وہاں سے حضرت امام عالی مقام یہ کہہ کے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہونے لگے تو وہاں پر مروان بیٹھا ہوا تھا، تو اس نے کہا ولید ان کو نہ جانے دو، ابھی حسین کا سر تن سے جدا کر دو، اگر یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر کبھی تیرے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، تم ابھی ان کو اپنے قابو میں کر لو، تمہارے پاس وقت ہے، اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو پھر تیرے قابو میں آنے والا نہیں ہے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل رہے تھے اور آپ نے فرمایا بدبخت تو میرے اوپر قابو پائے گا، تو مجھے قتل کرے گا، تو ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، اور آپ وہاں سے چلے آئے۔ جب آپ چلے آئے تو مروان نے پھر اسے کہا کہ تو نے بہت قیمتی اور اچھا موقع گنوا دیا ہے، تمہیں امام علی مقام کو گرفتار کر لینا چاہیے تھا، اور تا وقتے کہ وہ بیعت نہ کریں اس وقت تک انہیں اپنے پاس رکھتا یا پھر ان کو قتل کر دیتا۔ تو ولید نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا اے خبیث تو یہ مشورہ دے کے، یعنی ابن رسول کے قتل کا مشورہ مجھے دے کے میری دنیا اور آخرت کو تباہ کرنا چاہتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی قسم، اگر پوری روئے زمین کی دولت بھی مجھے دے دی جائے تو پھر بھی میں حسین کے خون سے اپنے ہاتھوں کو کبھی آلودہ نہیں کروں گا، میں حسین کے قتل میں کبھی بھی اپنے آپ کو اس جرم میں شامل نہیں کروں گا، میں سب کچھ قربان کر سکتا ہوں لیکن ابن رسول کو میں کبھی قتل نہیں کرواؤں گا۔ تو اس کے بعد امام علی مقام اپنے گھر چلے گئے۔ یہاں سے انشاءاللہ آگے کا جو ہے وہ اگلی قسط میں ہم آپ کو عرض کریں گے کہ پھر امام علی مقام مدینہ سے مکہ شریف کس طریقے سے پہنچے۔